پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک اور جنگ ہوا چاہتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے بار بار طالبان حکومت کو تنبیہ کی گئی، خبردار کیا گیا کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ وہ جب باز نہ آئے تو پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائک کی گئی، 7 مقامات کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ اس پر تفصیل سے بات بعد میں کریں گے، پہلے بات کر لیتے ہیں پٹواٹ سارے اکٹھے ہو گئے۔ پٹواٹ کا مطلب ہے کہ پٹواری پلس ٹاؤٹ، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ ویسے جو پی ٹی آئی والے ہیں یا پھر ان کے مخالف ہیں، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، ان کی طرف سے واضح طور پر کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جس طرح سے طیارہ خریدا گیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی کہتا ہے 10 ارب کا ہے، کوئی کہتا ہے 11 ارب کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 13 ارب روپے کا یہ طیارہ خریدا گیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے خریدا گیا۔ جبکہ پنجاب حکومت کے ترجمان جو وزیر اطلاعات بھی ہیں، عظمیٰ بخاری نے کہا کہ یہ تو ہم نے ایئر لائن کے لیے طیارہ خریدا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایئر لائن کے لیے کیا اس طرح کا لگژری طیارہ خریدا جاتا ہے جس کی 19 سیٹیں اس کے صوفے پر بیٹھے لوگ تو ملا کر بنتی ہے، جبکہ 14 سیٹوں والا یہ طیارہ ہے؟ تو یہ لگژری طیارہ ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے؟ بہرحال اس پر تنقید تو ان کے مخالفین کی طرف سے شدید ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ان کے حامی بھی مل گئے، جن کو آپ پٹواری کہہ سکتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو ٹاؤٹ بھی کہتے ہیں۔ ملا لیا جائے تو پٹواٹ بن جاتا ہے۔ جو ان کے حامی ہیں ان کی طرف سے بھی اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ان میں شاہزیب خان زادہ ہیں، ان میں منصور علی خان ہیں، دیگر بھی ہیں۔ آسمہ شیرازی کو تو خیر پٹواٹ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی طرف سے بھی اور دیگر کی طرف سے بھی جو ان کے بڑے حامی ہیں، پٹواری صحافی ہیں اور ٹاؤٹ صحافی جن کو کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ تو اس سے کیا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کی طرف سے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس رجیم کا جانا ٹھہر گیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ آئندہ چل کر اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ چلتے ہیں کراچی میں، وہاں پہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک شدید قسم کی، سخت قسم کی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ معاملہ تو ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ پھنسا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی ان پر تنقید کرتی ہے، یہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تنقید تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جس طرح سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے جو قرارداد مراد علی شاہ نے پیش کی تھی، سندھ اسمبلی میں منظور ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ آئین کو پڑھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ آئینی ہے یا پھر غیر آئینی ہے۔ اور اسی غصے میں پیپلز پارٹی پر ان کو غصہ تھا، ان کی طرف سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ کراچی کا یا تو صوبہ بنا دیا جائے، یہ ان کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ اب ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا چند روز قبل کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے۔ جب پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی کھڑک گئی، یعنی پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ادراک ہوا کہ معاملات بگڑ نہ جائیں، تو ان کی طرف سے قرارداد پیش کر دی گئی کہ اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا، جو بھی ایسی بات کر رہا ہے صوبہ بنانے کی یا پھر کوئی سندھ کو تقسیم کرنے کی، وہ ملک کا حامی نہیں ہے، وہ سندھ کا حامی نہیں ہے۔ اس طرح کی قرارداد میں باتیں تھی۔ اس پر ایم کیو ایم کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی اور تحریک انصاف کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایم کیو ایم کا ساتھ دیا گیا۔ اور اگلے روز پھر خالد مقبول صدیقی کی طرف سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، جس میں وہ بڑے جوش میں نظر آئے۔ ان کی طرف سے ان کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ تک بھی کہہ دیا گیا، عمران خان کی حمایت کر دی گئی، یہ کہہ دیا گیا کہ جس بندے نے، جس پارٹی نے 180 سیٹیں حاصل کی ہیں، اس کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا۔ جن اتحادیوں نے، جن پارٹیوں نے 80 سیٹیں حاصل کی ہیں، ان کو اقتدار مل گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا۔ ان کی طرف سے کہنا یہ تھا کہ 180 سیٹیں لینے والا جیل میں ہے، 80 سیٹیں لینے والا وہ وزیر اعظم بن گیا۔ شہباز شریف کی طرف واضح ان کا اشارہ ہے۔ دشمنی یہ نکال رہے ہیں پیپلز پارٹی سے، لیکن مسلم لیگ نون کو بھی انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا۔ عمران خان کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ عمران خان یہ ایم کیو ایم کے بارے میں نہیں کہتے، بلکہ وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایم کیو ایم والے تو پڑھے لکھے ہیں، لیکن کوشش وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 240-42 سیٹوں پر الیکشن ہوئے تھے۔ ان میں سے اگر عمران خان کی پارٹی کو 180 مل جاتی ہیں تو باقی 80 کہاں سے آ گئی، جو انہوں نے شہباز شریف کے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اور یہ تھا کہ کہا کہ یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں، لیکن غور یہ بھی نہیں کرتے۔ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ 180 سیٹوں والا جیل میں بیٹھا ہے اور 80 سیٹوں والا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، تو 180 میں ان کی 17 سیٹیں بھی شامل ہیں، وہ بھی فارم 47
کے ذریعے ان کو دی گئی تھی، جبکہ 18 میں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے حصے میں صرف ایک سیٹ آئی تھی، باقی اسی طرح سے جس طرح سے فارم 47 چلا تھا ان کے لیے بھی چلا تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان کے معاملات کب تک چلتے ہیں، اور جہاز کو لے کے جس طرح سے معاملات بگڑے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے منتج ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ پاکستان کی طرف سے بار بار افغانستان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ نہ صرف وہاں سے پاکستان کے معاملات میں مسلسل مداخلت ہو رہی ہے، بلکہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی یہ لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے، ان کے افغانستان میں مضبوط اور محفوظ ٹھکانے ہیں، وہیں سے یہ چلتے ہیں۔ پاکستان میں ان کے سہولت کار بھی موجود ہیں جو زیادہ تر پناہ گزینوں کی شکل میں ہیں، یہاں پہ آ کے دہشت گردی ہوتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک جنگ بھی ہو چکی ہے، اب لگتا ہے کہ ایک اور جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ پاکستان کے بار بار خبردار کرنے کے باوجود بھی پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور یہی لوگ اس میں ملوث ہیں۔ گزشتہ رات پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ کتنے دہشت گرد مارے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ نوبت اس لیے آئی کہ ایک روز پہلے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک اور واردات ہوئی تھی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ضلع بنوں میں خارج اور ایک خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران انڈین پراکسی فتنہ الخارج نے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر بزدلانہ حملہ کیا۔ خودکش بمبار کی گاڑی کو روک کر بنوں سٹی میں معصوم سویلینز قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنے اور بڑی تباہی پھیلانے کے مذموم منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ تاہم مایوسی کے عالم میں خارج نے بارود سے بھری گاڑی کو اگلے دستے کی ایک گاڑی سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گل فراز، ان کی عمر 43 سال بتائی گئی ہے، جبکہ ضلع مانسہرہ کے یہ رہنے والے تھے، جو اپنے جرأت مندانہ اقدامات کے باعث ایک بہادر کمانڈنگ آفیسر کی شہرت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دستوں کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سپاہی کرامت شاہ، عمر ان کی 28 سال ہے اور ضلع پشاور کے یہ رہنے والے ہیں، ان کے ہمراہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ترجمان کے مطابق خارج افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے اور رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گرد سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغان طالبان رجیم خارج کو افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر رمضان میں بھی دہشت گردی کی سرگرمیوں سے روکنے میں دوبارہ ناکام ہے۔ پاکستان اس گھناؤنے اور بزدلانہ فعل کے مرتکب افراد کے خلاف کسی بھی قسم کے تحمل و برداشت سے کام نہیں لے گا اور خارج کے خلاف آپریشن جاری رکھے جائیں گے۔ ضلع بنوں میں سیکورٹی فورسز نے اپنے قافلے پر حملے کو ناکام بنا کر 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ساری کارروائی 21 فروری 2026 کو ہوئی تھی اور اسی رات افغانستان کے اندر حملہ کیا گیا۔ اس کی تفصیل بعد میں بتاتے ہیں، لیکن ایک روز قبل میڈیا میں جو خبر آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پکتیکا میں حملے کے بعد ننگرہار صوبے کے خوگیانی ضلع پر بھی فضائی حملہ کیا گیا، جس میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں متعدد مقامات پر فضائی کارروائی کی گئی۔ اب چلتے ہیں اصل صورتحال کی طرف، کیسے اور کب حملہ کیا گیا۔ اس حملے کی تفصیلات 22 فروری 2026 کو سامنے آئیں، جبکہ 23 فروری کو اخبارات نے ان کو رپورٹ کیا۔ پاکستان کے افغانستان میں انٹیلیجنس بیس سٹرائکس میں خارج کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات پاکستان کی جانب سے افغانستان میں انٹیلیجنس بیس ایئر سٹرائکس کی گئیں۔ 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فتنہ خارج اور کالعدم ٹی ٹی پی کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا اور کارروائی میں 80 سے زائد خارج کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ نور ولی اس حملے میں محفوظ رہے یا پھر وہ بھی مارے گئے، اس حوالے سے کوئی حتمی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ تباہ کیے گئے مراکز میں نیام مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیام مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار شامل ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تباہ کیے گئے مراکز میں خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار، خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیکا بھی شامل ہیں۔ ہنوسی مدرسہ میں دھماکے سے 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ یہ علاقہ کمانڈر خارجی اختر محمد مرکز سے منسلک ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں کمانڈر اختر محمد بھی شامل ہے۔ یہ پکتیکا میں مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے واضح کیا ہے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف ان کی موجودگی کے مقام سے قطع نظر بلا رعایت کارروائیاں کریں گے۔ ISPR کے مطابق
طالبان حکومت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تحقیقات عامہ نے کہا کہ پاکستان اب دہشت گردوں کے خلاف ان کی موجودگی کے مقام سے قطع نظر بلا رعایت کارروائیاں کرے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ روز بنوں میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کے تانے بانے بھی افغانستان کے گل بہادر گروپ سے ملے تھے۔ پاکستان میں پے در پے دہشت گردی کی وارداتیں اس وجہ سے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ بھارت کی پراکسیز میں ایک تو طالبان حکومت خود شامل ہے، دوسرے TTP شامل ہے اور تیسرے بلوچ علیحدگی پسند بھی شامل ہیں جن میں BLA والے سر فہرست ہیں۔